Assalamu alaikum dear students and welcome back to the online lecture series of database systems. آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اپنا نیکسٹ ٹاپک دیٹ از ڈیٹا انڈیپینڈنس. آپ کی کانٹینٹس میں جو نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از ڈیٹا انڈیپینڈنس. سو لیٹس اسٹارٹ. If a database is not multi-layered, then it becomes difficult to make any changes in the database system. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ڈیٹا بیس ملٹی لیئرڈ نہیں ہے یعنی ملٹی ٹائرڈ نہیں ہے. میں آپ کو پریویس لیکچرز میں ملٹی ٹائرڈ، ملٹی لیئرڈ، ملٹی موڈیولز، ملٹی پارٹیشنز، یہ ورڈ آپ کو بار بار ریپیٹ کر کے بتا چکی ہوں. جہاں پہ میں نے آپ کو کون سا ٹاپک پڑھایا، ڈیٹا بیس آرکیٹیکچر، 3 لیول اسکیما آرکیٹیکچر جہاں میں نے آپ کو پڑھایا، وہاں پہ میں نے آپ کو یہ چیز بار بار بتائی ہے کہ واٹ از ملٹی لیئرڈ. ٹھیک ہے، تو کنفیوز نہیں ہونا. اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو سیکوینس وائز آپ لوگ نہیں چل رہے ہو، گو بیک ٹو دیٹ ویڈیو، اسے جو ہے وہ سنو سمجھو اور اس کے بعد اس لیکچر پہ آؤ. ٹھیک ہے، بیکاز ہم سیکوینس وائز موو کر رہے ہیں. اچھا، تو ڈیٹا انڈیپینڈنس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ڈیٹا انڈیپینڈنس سے پہلے وہ انٹروڈکشن کیسے دے رہے ہیں کہ آپ کی ڈیٹا بیس اگر ملٹی لیئرڈ نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر چینجز کو کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ڈیٹا بیس سسٹمز آر ڈیزائن ان ملٹی لیئرڈ ایز وی لرنڈ ارلیئر. ڈیٹا بیس جو ہے اس کو ملٹی لیئرز میں جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا. اس چیز کو آپ اگنور کریں. موو کرتے ہیں ڈیٹا انڈیپینڈنس کی ڈیفینیشن پہ. A database system normally contains a lot of data in addition to users data. جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہوتی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیشن کنٹین کر رہا ہوتا ہے. صرف وہ انفارمیشن جو یوزرز استعمال کر رہے ہیں وہ انفارمیشن نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو کہ وہ کنٹین کر رہا ہوتی ہے ڈیٹا بیس میں. اگزامپل کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اٹ اسٹورز ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا، جیسے کہ میٹا ڈیٹا. شاید آپ نے میٹا ڈیٹا کا ورڈ پہلے نہ سنا ہو، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے. ڈیٹا کے بارے میں ڈیٹا. دیکھو، اگر میں آپ کے ساتھ یہ سلائڈ شیئر کرتی ہوں تو میں نے آپ کو ڈیٹا دیا، لیکن اگر میں میٹا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں لکھوں گی کہ دس ڈیٹا از اباؤٹ پی ایس سی ایس فورتھ سمیسٹر اسٹوڈنٹس. اور یہ سلائڈس جو ہیں یہ ڈیٹا بیس سسٹمز کی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ کیا سمجھ آئے اس بات سے، میٹا ڈیٹا کیا ہے، ہمارا ڈیٹا اباؤٹ دی ڈیٹا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از رادر، میں یہاں پہ ہوں 4th لائن پہ، It is rather difficult to modify or update a set of metadata once it is stored in the database. اور میٹا ڈیٹا کو itself اپڈیٹ کرنا، ماڈیفائی کرنا یا چینج کرنا بہت مشکل ہے. بٹ ایز اے ڈی بی ایم ایس ایکسپینڈس، لیکن جو ہماری ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، ایکسپینڈ ہوتی جاتی ہے، اٹ نیڈس ٹو چینج اوور ٹائم ٹو سیٹسفائی دی ریکوائرمنٹس آف دی یوزر. لیکن جو ہماری ڈیٹا بیس بڑھتی جاتی ہے، ہمیں یہ ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے کہ ڈیٹا بیس کو ماڈیفائی کیا جائے، چینج کیا جائے اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹس آف دی یوزر. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اف دی انٹائر ڈیٹا از ڈیپینڈنٹ، اگر سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی ہوگا تو پھر اس کو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اپڈیٹ کرنا یا چینج کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ جب اگر ڈیپینڈنٹ ہوگا ڈیٹا، ایک ڈیٹا دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا تو پھر اس کو چینج کرنا اٹ ول بی اے ویری کمپلیکس جاب. یہاں پہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس 2 لیولز ہیں. دا فرسٹ ون از لاجیکل اسکیما، دا سیکنڈ ون از فزیکل اسکیما. تو آپ ڈیٹا کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کرتے ہو بوتھ لیولز پہ، لاجیکل لیول پہ بھی اور فزیکل لیول پہ بھی. میٹا ڈیٹا کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میٹا ڈیٹا از کہ آپ جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کے بارے میں جو ڈیٹا ہوتا ہے بیسکلی اس کو میٹا ڈیٹا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد ہم لوگ جو دو آپ کو میں نے بتایا کہ دو لیولس پہ آپ لوگوں نے ڈیٹا کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. دا فرسٹ ون از لاجیکل اینڈ دا سیکنڈ ون از فزیکل. تو لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کیا کہہ رہے ہیں؟ لاجیکل ڈیٹا از ڈیٹا اباؤٹ دی ڈیٹا بیس دیٹ از اٹ اسٹورز انفارمیشن اباؤٹ ہاؤ ڈیٹا از مینیجڈ ان سائڈ. جو لاجیکل ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا بیس کے بارے میں ڈیٹا ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر ہم ڈیٹا کو کس طریقے سے اسٹور کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ٹیبل کو ہم ریلیشن بھی کہتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو اب تک یہ ٹرم یاد ہو گئی ہوگی. فار ایگزامپل ٹیبل اسٹورڈ ان دی ڈیٹا بیس اینڈ آل اٹس کانسٹینٹس اپلائڈ آن دی ریلیشن. انہوں نے ایگزامپل یہ دیا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ٹیبل ہم نے ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور کیا ہے اور اس کے جو سارے کانسٹرینٹس ہیں اس ٹیبل کے اوپر لگے ہوئے، وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہماری لاجیکل ڈیٹا ہوگا. ٹھیک ہے. Logical data independence is a kind of mechanism which liberalizes itself from actual data stored on the disk. بیسکلی اس میں کیا ہوتا ہے لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس میں کہ یہ ایک ایسا میکینزم ہے جس میں ڈیٹا کو جو ہے وہ لبریٹ یعنی کہ آزاد کر دیا جاتا ہے. ڈیٹا جو کہ اسٹور ہوا ہوتا ہے ڈسک کے اوپر سے، ٹھیک ہے، اس کو ڈسک پہ سیو ہوئے ڈیٹا سے جو ہے وہ لبرائز کر دیا جاتا ہے، سیپریٹ کر دیا جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے. اف وی ڈو سم چینجز آن ٹیبل فارمیٹ، اگر ہم ٹیبلز میں ریلیشنز میں کوئی چینجز کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ڈسک کے اوپر بھی چینج کرنا پڑے. ٹھیک ہے. یا اگر ہم کوئی ڈیٹا جو ہے وہ ٹیبل میں چینج کریں گے تو اس سے جو ڈسک کے اوپر پڑا ہوا ڈیٹا ہے وہ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو انڈیپینڈنٹ ڈیٹا کو کرنے کا ہمیں کیا مطلب سمجھ آئے یہاں پہ کہ ہم جو ہمارا اوبویسلی ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ہارڈ ڈسک میں سیو ہو رہا ہوتا ہے، رائٹ. ہمیں پتہ ہے ہمارا ڈیٹا بیس کا جو ڈیٹا ہے وہ کہاں شو ہو رہا ہوتا ہے، سیو ہو رہا ہوتا ہے ہارڈ ڈسک میں. تو ہم اپنے ڈیٹا کو ہارڈ ڈسک سے جو ہے وہ لبرلائز کر دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں کہ ہم ڈیٹا پھر جب چینج کریں، موڈیفائی کریں تو ڈسک کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں چینج نہ کرنا پڑے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس. All the schemas are logical and the actual data is stored in bit format of the disk. جو ہمارے پاس اسٹرکچرز ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کے وہ لاجیکل ہوتے ہیں اور جو ہماری انفارمیشن ہوتی ہے وہ ڈسک کے اوپر اسٹور ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس از دی پاور ٹو چینج دا فزیکل ڈیٹا وداؤٹ امپیکٹنگ دا اسکیما اور لاجیکل ڈیٹا. فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ ہم ڈیٹا کو چینج کر سکیں وداؤٹ چینجنگ دی ایکچوئل ڈیٹا، وداؤٹ امپیکٹنگ دی ایکچوئل اسکیما. کہ لاجیکل فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس ہمیں کیا مل رہی ہے کہ اب ہم ڈیٹا کو چینج کر سکتے ہیں وداؤٹ امپیکٹنگ دی اسکیما آف دی ڈیٹا بیس. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل کے تھرو میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. فار ایگزامپل ان کیس وی وانٹ ٹو چینج اور اپ گریڈ دی اسٹوریج سسٹم اٹ سیلف. Suppose we want to replace hard disk with SSD, it should not have any impact on the logical data or schemas. یعنی کہ انہوں نے یہ ایگزامپل دیا کہ اگر فار ایگزامپل ہم لوگ ہارڈ ڈسک کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں ایس ایس ڈی کے ساتھ تو پھر اس کے اندر ہارڈ ڈسک کے اندر پڑا ڈیٹا جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے یا وہ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کی ایگزامپل ہے. اگین میں ریپیٹ کرتی ہوں دونوں کی ایگزامپلس تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہارڈ ڈسک کو چینج کر رہے ہو، اپنی ہارڈ ڈسک پہ ڈیٹا سارا سیو ہے نا، تو اگر آپ اپنی ہارڈ ڈسک کو سیو کر رہے ہو تو ایس ایس ڈی کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ٹیبلز میں آپ اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو لبرلائز کر لیتے ہو ہارڈ ڈسک کے، کہ جب آپ اپنے ٹیبلز کے اندر چینجز کرو تو آپ کو ڈسک کے اندر موجود ڈیٹا میں جو ہے وہ چینجز نہ کرنے پڑے. تو یہ ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ٹاپک ہے، اس لیے میں نے اس کو جلدی سے کور کر دیا. آپ بھی اس کو جو ہے وہ دونوں کے ڈفرینس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اس سے زیادہ اس ٹاپک کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو سمجھیے، ڈیفینیشن یاد کر لیں اور ایک ایگزامپل اپنے مائنڈ کے اندر بٹھا لیں. دیٹس اٹ.